العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال حسن بن مالك المزني عن جريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. في الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں فرض کے درجے میں ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ ضم سورت کرنا ہے تو قرآن میں کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سورتیں قرآن کے اندر خاص معنی رکھتی ہیں جو دوسری سورتوں میں نہیں ہیں۔ وہ احکام جو صدقات سے متعلق ہیں ایک آیت کے اندر جمع کر دیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صفات خداوندی ہیں، وہ ایک چند آیتوں کے اندر جمع کر دیے گئے۔ آیت الکرسی ہے، اول تا آخر ذات واجب الوجود کی صفات ہیں۔ اسی طرح تعوذ کے سلسلے میں اللہ تعالی خالق خیر اور شر دونوں شرور سے اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے معوذتین بڑی بنیادی صورتیں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے میں اس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس تعمیم کے بعد تخصیص کی گئی اور یعنی مطلب ہے خاص طریقے پر میں تو اس کی ما خلق سے جو چیز بھی ہے میں جانتا ہوں، اس کو میں نہیں جانتا، اس کو میں دیکھتا ہوں، اس کو میں نہیں دیکھتا، ہر چیز کے یہ شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر تخصیص بعد تعمیم ہے اور خاص طور پر من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی، خاص طور پر بڑی بڑی چیزیں جو اندھیری راتوں کے اندر جمتے پھرتی چیزیں ہیں، جن شیاطین خاص طریقے پر نفاثات فی العقد گروہوں کے اندر پھونکنا، ڈنڈے بنا کر کے جادو آ گئے، معاشرت کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر حسد آتا ہے اور اس سے فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وقت و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے
کریم علیہ السلام اللہ کی پناہ تمام شرور سے نام دے کر کے اس سے بھی مجھے اپنی پناہ دیجیے، اس سے بھی اپنی پناہ دیجیے، اس سے بھی اپنی پناہ دیجیے، فراموش نہیں کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ اور یہ دنیا جو شرور کی جگہ ہے اور دوائیں مختلف ہیں، نام لے دے کر کے اللہ کی پناہ چاہیے۔ جب اللہ نے معوذتین کو اتارا اور اس طرح اتارا کہ چند الفاظ میں صرف پہلے لفظ میں سارے جہان کی جتنی بھی برائیاں تھیں سب سے اللہ کی پناہ، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز تو خدا کی مخلوق ہے، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا کیا شر ہے اس کے اندر، ہے اللہ، میں ہر کسی شر کی شر سے جس کو آپ نے پیدا فرمایا ہے اس شر کو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور خاص طریقے سے یہ چیزیں ہیں سبھی مدعی ہے، خاندان نبوت کے اندر بھی حسد پایا جاتا ہے۔ عبد المطلب کی اولاد کے اندر تو وہ ہیں جو بنو ہاشم ہے، کچھ وہ ہیں جو بنو ہاشم نہیں ہیں، وہ حسد پھر ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد بھی خاندان ایک ہی ہے، بنو امیہ ادھر چلے گئے اور بنو ہاشم سے جو ان کی گویا کہ نبی کریم علیہ السلام سے جو اس امت کے اوپر ان کا جو تسلط تھا، اور اس کے بعد پھر وہ چلا تو ابو بکر کی طرف، جب یہ ابو بکر اس خاندان سے نہیں ہے، امت نہیں ہے، عثمان تک پہنچا ان کا تعلق، اور پھر علی تک پہنچا، تو ان کی اولاد کی طرف سے ہیں، اور ہمیشہ زندگی انہیں کے ساتھ گزاری، اور ان کے داماد بھی ہیں، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کے صاحبزادے استعفیٰ دے کر کے ساری حکومت بنو امیہ کے ہاتھ میں معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ میں دے۔ جب اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے تاریخی روایات میں، تو یہ مسئلہ آتا ہے ضرور کہ وہ جو خاندان اوپر سے چلا آ رہا ہے اس کی بنیاد پر حسد پایا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے پناہ، پھر اس کے بعد دوسری بنیاد ہے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ای من شر الموسوس الخناس، جیسے اللہ کو یاد کیا فوراً دل سے نکل کر اللہ کی یاد اور شیطان جمع ہو جائے، یہ طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے،
ہوئی آگر میں پھر بڑھیا دل کے اندر ایسا دشمن جو ہمہ وقت مومن کے ساتھ نکلتا نہیں ہے، اگر نکل سکتا ہے تو صرف ذکر اللہ سے نکل سکتا ہے، اور ذکر اللہ کی طرف انسان کا دل جھکتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے جا کر کے لگتا ہے۔ پیدا اسی دنیا میں ہوا ہے، دنیا کی رنگ رلیاں جس دن سے آنکھوں میں طاقت آئی ہے دیکھتا چلا آ رہا ہے، پرکھتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہر طرح کی رغبت، تعلق، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ اٹھانا اس کی گویا کے فطرت میں رچا بسا ہے۔ ہر طرف سے فتن ہو گئے ہیں جو دماغ سے متعلق ہے، ہو گئے ہیں جو دل سے متعلق ہے، وہ بھی ہیں جو زبان سے متعلق ہے، وہ بھی ہیں جو قلب سے متعلق ہے۔ ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں فتن ہیں جو لگے ہوئے ہیں پیچھے پیچھے۔ ان ہزاروں فتن کو توڑ کر کے صرف ایک ذات واجب الوجود کی یاد میں لگنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اگر کوئی چیز لگانے والی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے ذکر پر لگنا یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جن کے دل میں یہ چیز اللہ نے بسا دی ہے، وہ لوگ تو ایسے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذات واجب الوجود کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ میرے قلب میں ہے، اور اس طرح اس کا حضور ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہوں، کہاں ہوا کی ذاتی و صفات۔ وہ انسان وہ ہے جس کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ دیکھیں کتنی طاقت ہے تیرے اندر، جو میرے بندے ہیں، اے شیطان تیری حکومت ان پر نہیں چل سکتی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ تو اور اللہ کی یاد، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یاد تو بہت بڑی چیز ہے، اگر مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر تو جہاں تک آواز جاتی ہے تو وہاں تک ٹھہر بھی نہیں سکتا، آتا ہے۔ تو وہ مبارک دل اور وہ نفس جو ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے، تیری سلطنت اس نفس کے اوپر کیسے چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ یہ صورت جو ساری دنیا میں ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے حفاظت کا سبب ہے، تو یہی مانگ رہا ہے، اے اللہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ہر چیز سے آپ کو بنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے مفہوم کو سمجھا ہے اور بس اسی کو پکڑ لیا۔ اب نام لے لے کر کے اس
کے شرط ہے، اس کے شرط ہے، اس کے شرط ہے، اس کے شرط ہے، کچھ نہیں۔ 1 منٹ کے اندر 9 صورتیں پڑھی۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ ان سب چیزوں سے عطا کرنا دیجیے، اے اللہ پناہ عطا کرنا دیجیے۔ یہ صورتیں تعوذ کے سلسلے میں ایسی ہیں کہ قرآن کے اندر اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع اور صورت نہیں۔ اس سے پہلے قل هو اللہ احد، اللہ کی حمد و ثنا کو ابتداءً بیان کیا جاتا ہے تو ذات واجب الوجود بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ جب وہ متوجہ ہو گیا ذات خدا بندی کا ذکر ہونے کے بعد تب بندے نے ہاتھ اٹھا کر سوال کیا۔ تو توقع ہے کہ قبولیت سے قریب ہو جائے گا اور قبول ہو جائے گی دعا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام روایات میں آگے آ بھی جائے گا، ہدایت کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، جو مختلف قسم کی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ حاسدین حسد کرتے ہیں، جادوگر جادو کرتے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل، مشکلات، بیماریاں اور چیزیں ہیں۔ شیطان نفس کے اوپر اثر کرتا ہے، دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کو فجر کے بعد بغیر پڑھے نہ اٹھے، اور اسی طرح مغرب کے بعد بغیر پڑھے نہ اٹھے، تو اللہ تعالی سے توقع ہے کہ وہ ہزارہ شرور و فتن، جادو ٹونا، لوگوں کے حسد سے، اور پھر دوسری صورت میں شیطان کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے سب کچھ چھوڑ دیا، بس اب اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے شرور و فتن سے ان صورتوں کو پکڑ لیا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور دنیا تو فتنہ و فساد کا گھر ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ان مفاسد سے پاک رہنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے، اس لیے ہم آپ کی امت ہیں، ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ان مفاسد سے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ
باب ما جاء في الرقية من العين. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وابن عامر عن عباد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعنهم أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فأستلقي له. قال نعم فإنه لو كان شيء سابقا قبل لسبقته العين. وفي الباب عن عمران بن حسين وهريرة رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن أيوب بهذا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعبر إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرقية من العين. روایات گزر چکی ہیں. نظر لگ جاتی ہے. آپ لوگوں کی نظر میں اللہ ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جب کسی چیز پر نظر پڑی اور وہ چیز اچھی لگی نظر تو فوراً نظر کا اثر اس آدمی پر پڑتا ہے. اگر طبیعت کمزور ہوتی ہے تو بڑی جلدی وہ متاثر ہوتا ہے. اسی لیے بچے جلدی متاثر ہوتے ہیں. کسی کی حرکت اچھی لگ رہی ہے, صورت اچھی لگ رہی ہے, فوراً اثر ہوتا ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سمجھدار عورت ہیں. بیویاں حضرت جعفر بن ابی طالب تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھابھی ہیں. غزوہ موتہ میں وہ شہید ہو گئے. یہ بیوہ ہو گئی. ان کے بطن سے ان کی اولاد ہوئی ہیں. 2 بیٹے تھے ان کے, محمد اور عبداللہ. جب یہ بیوہ ہو گئی تو بڑا تفاوت عمر کا تھا, لیکن اس زمانے میں ان چیزوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا ہے. اللہ نے ان کے بطن سے بھی ایک بیٹا دیا. انہوں نے بھی اس کا نام محمد رکھا. نبی کریم علیہ السلام کے بعد ان کی زندگی بھی زیادہ نہیں گزری. 2 سال گزرنے کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا. جب بھائی کی منصوبہ کی انتقال ہو گیا, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا, ان کا انتقال ہو گیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح فرمایا، ان سے بھی اولاد ہوئی یحییٰ، بڑی مشہور بہت سمجھدار عورت ہے۔ اس بنیاد پر بڑے بڑے لوگ اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر اور خاندان کی آبادی کے لیے ایسی عورتوں کے وجود کو خدا کی رحمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ، لَوُلْدَ جعفر کی اولاد کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ بچے ہیں، بچوں کی طبیعت کمزور ہے، ہونہار بچے ہیں، ان کی ہونہاری کو دیکھ کر ہر آدمی تعجب کی نظر ڈالتا ہے، اور ادھر نظر ڈالی اور ادھر بچے متاثر ہوئے۔ افاسترقیلہم، کیا رقیہ ان کے لیے میں رقیہ کرنے والوں سے رقیے کی طالبہ بنوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين۔ نظر تو ایسی چیز ہے کہ تقدیر خداوندی جو عالم ازل میں طے کر دی گئی ہے، اس پر کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی۔ لیکن اگر بالفرض و تقدیر یہ اتنی زود اثر چیز ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہو سکتی تھی تو عین بھاری ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ عین سے استرقاء کا طالب بننا رقیے کا، اور جو لوگ جانتے ہیں طریقہ رقیے کو دور کرنے کا، اس طریقے کو عین کو دور کرنے کا، اس طریقے کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے آپ نے اجازت دی۔ اب یہ چھوٹے بچے نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کی اولاد بھی ہے، ہر آدمی کی نظر پڑتی تھی، تو احادیث میں آ جائے گا حسن اور حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ ایک کا آدھا اوپر کا حصہ، ایک کا آدھا نیچے کا حصہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کریم علیہ السلام جیسا۔ کہیں کھیل رہے تھے بچے، ابو بکر اور ان کے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا بچے کو اور کہا کہ اپنے باپ کے مشابہت نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات کہتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سنتے تھے اور ہنستے تھے۔ یہ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی بہت قریبی بنیاد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت ان کی والدہ کو بہت تھی،
کے پیٹ میں جنم دیا ہے، وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، تو نانا ٹھیک شابہت نے کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی نظر لگتی تھی، ان کے لیے بھی دعائیہ کلمات ہوتے تھے۔ اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے یہ دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، یہ دونوں نبی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی تربیت بچپن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ خصوصیات عطا فرماتے ہیں جو غیر انبیاء کو نہیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے تھے لوگ اور ان کے اوپر نظر رکھتی تھی۔ ان کے والد بزرگوار ان کے لیے بھی دعائیہ کلمات کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین یقول اعیذکما، میں دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے، بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، شیطان سے اور ہامہ ایسے زہر سے جو موت کا سبب بن جاتا ہے، ایسے بھی ہیں جس سے موت نہیں ہوتی، آدمی تڑپتا ہے جیسے بچھو کا، اور ایسی بھی ہوتے ہیں جو زہر لگتا ہے آدمی مر جاتا ہے جیسے سانپ کا۔ ہامہ وہ زہر جو سبب موت بن جاتے ہیں، ان سے بھی، اور ایسی نظر جو بڑی بڑی مصیبتوں کو، طرح طرح کی بیماریوں کو قریب کر دیتی ہے، جمع کر دیتی ہے، ان سے بھی میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ، اس لیے عین اپنی جگہ پر حق ہے۔ اگر بچے سمجھدار ہوں، سعید ہوں، اچھے عادات و اطوار کے ہوں، کم عمری کے اندر پڑھنے والے ہوں، 7-8 سال کی عمر میں قرآن پورا حفظ کر لیا، جو آدمی سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ تعصب کے ساتھ دیکھتا ہے، کوئی نظر لگ جاتی ہے۔ وہ آپ نے فرمایا العلم حق، سمجھانا اس کو بڑا مشکل ہے کہ کوئی بیماری ہو رہی ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو، اس کا اثر ہو، غلط یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کی نظر اثر کرتی ہے، وہ دور کرنے کے لیے کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے کی چیزیں ہیں یہ کارگر ہوتی ہیں۔ یہ باب ما جاء فالعين حق والغسل لها. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ابو غسان عن فريق قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني حكم بن حارث التيمي قال حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الحام والعين حق. وبه قال لا شيء في الحام، حام سے وہی مراد ہے الو، کہ جہاں الو بڑھ گیا، جہاں حسد ہو گئی، یہ سمجھنا مت سے کچھ
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خش البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثني وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء ثابتا قد لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعين حق، عين حق ہے، یہاں ایک چیز آئی ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر، تقدیر پر بھی اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو لسبقت العین، لیکن تقدیر سب سے آگے ہے، کوئی چیز سب سے آگے نہیں. یہ فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. اِذَا اسْتُغْسِلْتُم استفعال سے سین طلب کے لیے ہے. جب تم غسل طلب کیے جاؤ فاغسلوا سے تم غسل کرو. یہ ایک واقعہ ہوا ہے. کہیں سفر میں جا رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ. ان میں بڑی اچھی شکل صورت کے ایک صاحب تھے، سہل نام تھا. وہ کہیں غسل کر رہے تھے. جسم کا جو حصہ صدر نہیں ہے وہ کھلا ہوا تھا. ادھر سے گزرے عامر ابن ربیعہ. لڑکا بھائی میں نے تو ایسا جسم کبھی کسی آدمی کا دیکھا نہیں، بڑا حسین جسم. یہ کہا اور وہ زمین پر رک گئے. ہوش و حواس ختم. اب سفر میں اس زمانے کا سفر کسی آدمی کو اس طرح لے کر کے چلنا کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ یہ صورت ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے ان سے پوچھا افتتہمون احدا، کیا تم کسی پر تہمت لگاتے ہو کہ اس کی نظر لگ گئی؟ لگی تھی. ایسا ہوا تھا کہ ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تھا اور عامر نے دیکھ کر کے یہ کلمات کہتے ہوئے میں نے تو ایسا جسم کسی کا دیکھا نہیں. آپ نے بلایا، بلا کر بڑا سخت سست کہا برکت کے کلمات کیوں نہیں گئے؟ آدمی کو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو کہنا چاہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کلمات اگر کہہ لیے گئے حسن تخلیق پر تو اس کی برکت سے نظر اور نظر کی خرابیاں آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا. اس لیے اگر کوئی بچہ یا کسی پر نظر پڑے اور اس کے اخلاق، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی گفتگو پر آدمی کو رشک آئے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین کہنا چاہیے. جو برے اثرات ہوتے ہیں اللہ ان کو دور کرنا.
غسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے جسم میں پانی آئے، جسم کے خاص حصے ہیں ان کو کسی ٹب میں یا بڑے پیالے میں برتن میں دھونا چاہیے، ہاتھوں کو، کونیوں کو، پیروں کو، گھٹنوں کو، اور یہ حصہ جو معقد شراک ہے اس حصے کو پانی سب اس میں جمع کیا جائے اور جمع کر کے اس عین سدا کو بیٹھایا جائے یا کھڑا کیا جائے اور اس کے سر کے اوپر سے پانی جسم کے اوپر سے ڈالا جائے۔ یہ ہے مقصد۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، سارے جسم کا دھونا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، چنانچہ انہوں نے دھویا اور وہ پانی ان کے اوپر ڈالا گیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور جیسے دنیا چل رہی تھی چلنے لگے تھا۔ یہ مفہوم ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، پورے جسم کا غسل کرنا نہیں ہے۔